والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ کل تک تو صحیح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توفیق الہی سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ نبی کی شان یہی ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مبعوث فرماتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ کی طرف بلائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب ان لوگوں کو ہمارے راستے کی طرف لاؤ، ہماری طرف بلاؤ، انہیں واعظ و نصیحت کرو اور ان پر حجت کو قائم کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں یہ حکم ارشاد فرمایا، اس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا اے محبوب ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور بہترین طریقے کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان پر خوبصورت طریقے کے ساتھ حجت کو قائم کرو۔ تو پورا ایک طریقہ کار سمجھا دیا اللہ کی طرف بلانے کا، کہ آپ نے جو دعوت دینی ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں حکمت ہونی چاہیے اور مواعظ حسنہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا نصیحت کرنے کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر مواعظ حسنہ نہیں ہے، خوبصورت انداز نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی جو دعوت ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان پر حجت قائم کرو، لیکن حجت بھی بہترین طریقے سے خوبصورت انداز سے قائم کرو۔ تو اس پوری آیت کا ہم مفہوم یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور خوبصورت طریقے کے ساتھ، دو چیزیں۔ اب اللہ نے حکم کسے دیا؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو،
مجھے بتائیے پورا قرآن حکمت ہے یا نہیں؟ پورا قرآن حکمت بھرا ہے، اور قرآن کے جو مواعظ ہیں وہ حسنہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو حجتیں قائم کی ہیں وہ احسن ہیں، وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ اب کوئی اگر دلائل کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جس میں دلائل اچھے ہوں۔ کسی نے اپنے مواعظ کو اچھا کرنا ہے تو وہ مواعظ حسنہ کو پڑھ لے۔ اگر کوئی حکمت سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان تحریروں کا مطالعہ کرے جو حکمت بھری ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اندر تبلیغ میں حکمت پیدا ہوتی جائے گی، مواعظ اس کے حسنہ ہوتے جائیں گے، دلائل اس کے احسن ہوتے جائیں گے، اور ان سب باتوں کا مجموعہ یا ان سب باتوں کی اصل قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ کسے سکھایا؟ اپنے بندے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام حکمتوں بھرا، نصیحتوں بھرا اور احسن انداز والا، اور سکھانے والی ذات رب تعالیٰ کی جو حکم دے رہا ہے کہ اس طریقے سے تبلیغ کرو، اور اس نے سکھایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بتائیے حضور کتنے بہترین اور خوبصورت نصیحت کرنے والے ہوں گے۔ آپ کی تبلیغ اللہ کے راستے کی طرف، رب کی طرف جو آپ کی تبلیغ ہے، اس سے اچھی کوئی تبلیغ ہی نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین اور حسنہ کوئی مواعظ نہیں ہو سکتے، اور آپ کی دلائل سے بہترین کسی کے پاس دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے سب باتیں یہ سکھائی ہیں۔ اللہ کریم ان کو سکھانے والا ہے، وہ معلم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم اپنے اندر یہ چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ انہوں نے اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب رسول اللہ سے ہم نے بلا واسطہ تو سنا نہیں، ڈائریکٹ تو ہے نہیں ہم، تو ان سے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے گزرتا ہوا جو ہم تک پہنچا۔ آج ہم کسی عالم کی، عالم ربانی کی، کسی اللہ والے کی اگر پیروی کرتے ہیں تو در حقیقت یہ رسول کریم کی پیروی، ان کے طریقہ تبلیغ کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ تبلیغ رسول اللہ سے لیا ہوا ہے، تو در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے، وہ حدیث پاک جو ہم نے رمضان میں نماز فجر میں بھی سنی، نماز فجر کے بعد روزانہ درس حدیث ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی جو نئے اسلام لائے تھے، اور اس وقت نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، صحابہ ابتدا حالت میں نماز میں گفتگو کر لیتے تھے، تو وہ نماز میں شریک ہوئے تو کسی نمازی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ نماز میں، تو دوسرے صحابی نے کہا یرحمک اللہ۔ حکم نازل ہو گیا تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا جائز نہیں، ابتدا اسلام میں جائز تھا، پھر حکم نازل ہوا۔ جس صحابی نے چھینک کا جواب دیا اسے معلوم نہیں تھا کہ نماز میں گفتگو منع ہو گئی ہے، انہوں نے گفتگو کی، کیونکہ یہ اس کو دعا دینا جواباً تھا، تو گویا اس سے ہم کلام ہونا تھا۔ ایک کو چھینکا یا الحمدللہ میں نے جواباً کہا، تو گویا میں نے آپ کو جواب دیا نا، میں آپ سے ہم کلام ہو گیا، اگرچہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ تو صحابی نے کہا یرحمک اللہ۔ تو وہ صحابی خود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے جب میں نے ایسے کہا تو صحابہ نے اپنا ہاتھ
اپنے جسم پر مارا یوں، سبحان اللہ، یعنی متوجہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور اپنی آنکھوں سے مجھے ایسے گھورا، فرمانی بھی ابصاری، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی نظروں کے تیر برسائے مجھ پہ، ایسے گھورا مجھے، کیونکہ آنکھوں سے بھی تو تیر مارے جاتے ہیں نا، صرف زبان ہی ضروری نہیں۔ سمجھدار آدمی کو اگر اس انداز سے دیکھ لیا جائے اور اگر اس کے اندر کچھ شرم و حیا ہو تو اس کے لیے ہی کافی ہے۔ تو صحابہ کرام تھے وہ، جب سب صحابہ نے انہوں نے گردنیں نہیں گھمائی تھی، صرف ترچھی نظر سے گھورا تھا، کیونکہ گردن گھمانے سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ گردن گھما رہے تھے جب بھی انہوں نے دیکھا یا انہوں نے ترچھی نظر سے دیکھا۔ بہرحال صحابہ نے گردن گھمائے بغیر جیسے نگاہوں کو ترچھا کرتے ہیں، اور انہوں نے گھور کے دیکھا۔ اب وہ صحابی نماز میں بول رہے ان سے، کہتے ہیں میری ماں روئے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا مجھے گھور رہے ہو؟ یہ عرب لوگوں کا ایک طریقہ ہے، میری ماں روئے، یہ غصے کی حالت میں کہتے ہیں، یعنی میں مر جاؤں اور میری ماں روئے، یا میں گم ہو گیا ہوں میری ماں رو رہی ہے۔ یہ محاورتاً غصے کی حالت میں یا غم کی حالت میں بولا جاتا ہے، اور محاورے میں الفاظ کے اپنے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ ہاں، پھر جب انہوں نے یہ کلام کیا تو صحابہ نے پھر اپنے ہاتھ مارے کہ یہ تو بات ہی کرنے لگ گئے نماز میں، خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ نے خاموش کروا دیا، وہ خاموش ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اب حضور نے انہیں کیا سمجھایا، صحابی یہ بتانے سے پہلے صحابی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ سے بہترین، آپ سے خوبصورت سمجھانے والا، تعلیم دینے والا نہ میں نے آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ان کا ایک تاثر تھا اپنے استاد کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو سبحان اللہ، اب اندازہ لگائیے کہ آپ کے مواعظ کیسے حسنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رب کی طرف بلاتے تو کیسی حکمت کے ساتھ بلاتے، آپ کے جو دلائل ہوتے کتنے خوبصورت ہوتے۔ حالانکہ نبی تھے نا، وہ صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اگر آپ غصے میں بھی بات کرتے تو انہوں نے آگے ہاتھ ہی جوڑنے تھے۔ حضور کے جلال کی روایتیں بھی تو موجود ہیں، ان کی مجال نہیں ہونی تھی کوئی بات کر سکے، لیکن تعلیم امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز ہے، اس میں اللہ کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے، یہ جگہ لوگوں کے کلام کی نہیں ہے، یہ جگہ لوگوں کے کلام کی نہیں ہے۔ پوری زندگی کے لیے اس صحابی کے عمل کو سیدھا کر دیا، ہدایت دے دی، لیکن اس صحابی کو نماز دہرانے کا حکم بھی نہیں دیا، نماز دوبارہ پڑھنے کا، اس لیے کہ نبی کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، جسے چاہے جائز قرار دیں، جسے چاہے ناجائز قرار دیں۔ ہے نا وہ حج والی روایت سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر واجب ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے ہاں کہنے سے واجب ہوتا ہے، نہ کہنے سے نہیں ہوا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، کہ ان کا دینا ہی یہ کچھ چیزیں فرض کر کے دیتے ہیں، کچھ واجب کر کے دیتے ہیں، کچھ سنت بنا کر دیتے ہیں، کچھ حرام کہہ کے تم سے منع کر دیتے ہیں۔ یہ نبی جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حکمتوں والا نبی عطا فرمایا، ہمیں مواعظ حسنہ والا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے افصح الصفحاء، افصح الفصحاء، افصح الفصحاء، فصحاء کہتے ہیں فصیحوں کو، آپ فصحاء میں فصیحوں میں سب سے بڑھ کر فصیح اللسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کلام، یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ بڑے مختصر انداز میں جامع بات ارشاد فرما دیتے تھے، بڑے مختصر الفاظ اور مفہوم بڑا وسیع جامع۔ یہ ہر ایک کو یہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیاستدانوں کی گفتگو تو آپ سنتے رہتے ہیں، آخر میں آدمی سوچتا ہے کہ انہوں نے بولا کیا تھا، یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، کیے مانا، آخر میں وہ آدمی کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلتا۔ یا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور کہلانے والے اتنی لمبی چوڑی بات کریں گے، جبکہ وہ بات اتنے سے الفاظ میں بھی ہو سکتی تھی، اور گفتگو کو زیادہ لمبا کیا جائے تو غلط مبحث ہو جاتا ہے، یعنی جو اصل مقصد تھا وہی رہ جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، مقصد کیا تھا۔ اگر وہی ساری چیز مختصر لفظوں میں سمجھا دی جائے تو بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ جوامع الکلم، یعنی جامع کلمات، جامع کلمات یعنی بہت مختصر کلمہ لیکن اپنے مفہوم میں جامع، مکمل، بظاہر دو چار الفاظ لیکن بڑے جامع کلمات۔ تو آئیے ایک حدیث پاک ہے آج ہم جو سماعت کریں گے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ حضور کے پاس آئے اور سرکار نے انہیں 5 مختصر نصیحتیں فرمائی۔ کتنی نصیحتیں فرمائی؟ 5۔ کتنی؟ وہ 5 نصیحتیں آج ہم سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ساتھ، خوبصورت اور مکمل دلیلوں کے ساتھ آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، کیا انہیں ہدایت فرمائی۔ یقیناً اللہ کے رسول کا تو کوئی لفظ بھی بیکار نہیں ہے۔ یہ 5 نصیحتیں ہمیں سننے کو مل جائیں، سیکھنے کو ملے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے تو آج ہمارے آنے کا مقصد حاصل ہوا۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے؟ دعوت دے رہے ہیں، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْلَمُ بِهِنَّ، پھر ان پر خود عمل کرے یا ایسے آدمی کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ اب یہ غور کیجئے، کون ہے جو سیکھے اور خود عمل کرے اور دوسرے کو بھی سکھا دے۔ معلوم ہوا کہ جو ہم علم کی بات سیکھتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، دوسرا اس بات کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک اسے پہنچا دیں۔ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا کہ اگرچہ ایک ہی آیت جانتے ہو اسے اس تک پہنچا دو جو نہیں جانتا۔ تو صحابہ موجود ہوں گے، اس لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں، یار میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے یہ 5 نصیحتیں فرمائی۔
اب ذرا عالم تصور میں جائیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور 5 نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں، اور روحانی طور پر اس محفل میں اگر ہم بھی اللہ ہمیں نصیب کرے تصور میں شامل ہوں تو یہ نصیحتیں ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ پہلی نصیحت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ محارم سے بچو۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں جو نفل زیادہ پڑھتا ہے، تسبیح زیادہ پڑھتا ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو زیادہ حرام سے بچنے والا ہے۔ پہلے مختصر یہ 5 نصیحتیں حضور کے الفاظ میں سماعت کیجئے، پھر مختصر سے ان نصیحتوں کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ دوسری نصیحت فرمایا، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا، تمہارے نصیب میں لکھ دیا، اس پر راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تقسیم پر راضی ہو جاؤ، غنی بن جاؤ گے۔ غنی نہیں صرف اغنا فرمایا ہے، اغنا عربی میں کہتے ہیں سب سے بڑے غنی، اور اس حدیث میں اعبد فرمایا ہے، اور اعبد کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا عبادت گزار۔ تیسری حدیث، تیسری وصیت، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمن۔ اے ابو ہریرہ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں نصیحت آپ نے فرمایا، ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں امام ترمذی نے معجم الاوسط میں، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دیکھیے کتنی مختصر سی باتیں ہیں، لیکن کتنی جامع ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے، ان پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے۔ اگر وہ ہمیشہ تنگ دستی کا رونا روتا ہے، اللہ اسے غنا نصیب کر دے۔ اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے دل کو تسکین ہو جائے۔ اگر کوئی سرکش ہے تو اللہ کا وہ تابع فرمان بن جائے۔ اگر کوئی علم اور معرفت کا متلاشی ہے تو اسے علم اور معرفت کی راہ نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائی۔ آئیے پہلی نصیحت جو حضور نے فرمائی، اتق المحارم، حرام سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ شریعت نے کچھ چیزیں انسان پر ضروری قرار دی ہیں جنہیں چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، وہ ہیں فرض اور واجب، اور کچھ چیزوں کا حکم دیا، سختی سے دیا، لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیا جائے تو رعایت دے دی، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم تو نہیں کی لیکن شوق دلایا کہ یہ کرو، تمہیں اس پر ثواب ملے گا، وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ مستحبات ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟
یعنی اتنی سی گفتگو میں واضح ہوا کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، غیر موقدہ، نفل اور مستحب کیا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں سے بچنا لازمی قرار دے دیا، بالکل ان چیزوں سے بچنا ہی بچنا ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ حرام۔ اور کچھ چیزوں میں اگر مبتلا ہو جاؤ تو ناپسند جانا، وہ مکروہ۔ اور کچھ چیزوں سے بچنے کو بہتر قرار دیا کہ بچو تو بہتر ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہ خلاف اولا ہیں، یعنی آپ ایسا نہ کرتے تو بہتر تھا، اسے شریعت کی اصطلاح میں خلاف اولا کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیے تو اس میں سرکار نے محارم سے، حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حرام سے بچنا فرض ہے اور فرض کو چھوڑ دینا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں جن سے منع کر دیا گیا ان سے بچنا بھی ہے، اور جو فرائض کرنے کا حکم دیا اسے بھی لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس کو چھوڑنا بھی حرام ہے اور حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، انسان جو نفلی عبادت کرتا ہے، تسبیحات ہیں، صدقہ و خیرات نفلی یا دیگر نوافل ہیں، یہ سب چیزیں فرض کی تکمیل کے لیے، فرض کو مکمل کرنے کے لیے۔ اصل بات تو فرض ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے۔ یعنی اگر وہ حرام سے نہیں بچتا، مثلا زنا سے نہیں بچتا، زنا کیا ہے؟ بولیے حرام۔ شراب نوشی کیا ہے؟ سود خوری کیا ہے؟ یہ چغلی اور غیبت کیا ہے؟ اسی طریقے سے ڈکیتی کیا ہے؟ مسلمان کو بلا وجہ اس پر الزام تراشی کیا ہے؟ کم تولنا، کم بیچنا، دھوکہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ حرام۔ ان چیزوں سے نہیں بچتا اگر وہ دھوکے بازیاں کرتا ہے اور زنا میں مبتلا رہتا ہے، شراب نوشی میں مبتلا رہتا ہے، باقی نفلی عبادتوں کی بھرمار ہے اس کے پاس، تو یاد رکھیے کہ نفل عبادت تو فرض کی تکمیل کرتی ہے، یہ نفل عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جو فرض کو ادا نہیں کرتا اللہ اس کے نفل کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اب مجھے بتائیے کتنے مختصر الفاظ میں حضور نے فرما دیا، ابو ہریرہ محارم سے بچو، حرام سے بچو، پورے حرام کا باب حضور نے بند کر دیا اور تمام فرائض کو کرنے کا حکم دے دیا، تمام واجبات کو کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ فرض و واجب کو چھوڑنا بھی حرام ہے اور حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اتنے سے الفاظ میں میرے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سارا جو ایک پورا باب تھا محرمات کا، فرائض کا، اس پورے کو سمیٹ دیا اور ابو ہریرہ کو نصیحت فرما دی کہ ابو ہریرہ محارم سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور یہی بات ہے، شارحین نے اسی لیے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچنے اور فرائض کی پابندی کرنے پر حضور نے جو سب سے بڑا عبادت گزار بننے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر آپ نیکیاں بہت ساری کر رہے ہیں لیکن حرام سے نہیں بچ رہے، نیکیاں بہت کر رہے ہیں حرام سے نہیں بچ رہے، تو وہ حرام آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، وہ حرام آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بتائیے حسد کرنے والے کی نیکیاں جل کے راکھ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ فرمایا نا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو کتنی بڑی نیکیاں اس نے کی تھی لیکن حسد کھا گیا، اور حسد کیا ہے؟ حرام۔ صحابہ سے پوچھا مفلس کون؟ یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ فرمایا یہ نہیں، ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکوٰۃ کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، بڑی بڑی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن ایک حقدار کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے میرا فلاں حق ادا نہیں کیا، میں حق کا مطالبہ کرتا ہوں، اور اس کے پاس وہاں کچھ ہوگا نہیں دینے کے لیے، اس کی نمازیں لے جائے گا،
دوسرا کھڑا ہوگا اس کی زکوٰۃ کا جو نیکیاں ہیں وہ لے جائے گا، حج لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس نے لوگوں کے ساتھ اتنے دھوکہ کیا ہے، حرام کام، کسی کا حق کھا لینا، دبا لینا حرام کام، یہ حرام میں اتنا مبتلا ہوا ہوگا کہ اس کے اپنی تمام نیکیاں دینے کے باوجود بھی اس کے حرام کاموں کی فہرست ختم نہیں ہوگی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا مفلس یہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں بچا، مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں، مفلس یہ ہے آخرت میں جس کے نامہ اعمال میں نیکی نہ بچے۔ تو اندازہ لگائیے حرام سے بچنا کتنا اہم ہے۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی حرام کھاتے رہو اور سال میں ایک مرتبہ حاجی بن کر آ جاؤ، یہ نہیں کہ پورا مال حرام سے اکٹھا کرو اور پھر کچھ اس میں سے صدقہ و خیرات کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حرام سے بچنا ہے، جب حرام سے بچو گے اگرچہ اتنی نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں تمہاری محفوظ رہیں گی، وہ ضائع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نیکی کو ضائع کرتا ہے حرام کام۔ تو نیکی کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرما دیا۔ ایسی جامع یہ نصیحت ہے، اللہ کریم ہمیں حرام سے محفوظ فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے کہ تمہاری ایک کی ہوئی نیکی بھی محفوظ رہی، ضائع ہونے سے بچی رہی، اور پھر نفل بھی کرتے رہے، نفلی عبادت بھی کرتے رہے، تو جو فرائض میں کمی ہوئی تھی وہ نوافل نے پوری کر دی۔ تم نے فرائض کو بڑے کامل طریقے سے حرام سے بچا کر محفوظ کر لیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کے بعد جب نفل کی طرف آتا ہے، نفل عبادت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس کے بارے میں جو فرائض کی پابندی کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، پھر نفل کی طرف جاتا ہو۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے کس چیز کو پورا کرنا ہے؟ فرائض کو، اور کس چیز سے بچنا ہے؟ حرام سے، چاہے نفل عبادت کرو یا نہ کرو، ان دو چیزوں کو لازمی پکڑنا ہے، ایک حرام میں مبتلا نہیں ہونا، دوسرا فرض کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نیکیاں بڑی کی لیکن بے پردگی کو اختیار کیا۔ وہ عورتیں جو نفلی روزے رکھتی ہیں لیکن بے پردہ گھومتی ہیں، تو بے پردگی نہ کرنا یہ اس پر فرض تھا۔ بے پردگی حرام ہے، لیکن صدقہ و خیرات بھی چل رہا ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہیں، اور پردے کی فکر نہیں، اور پوری پوری رات محفلوں میں گزار دی اور نماز فجر کی فکر نہیں۔ تو پوری رات نماز میں محفلوں میں بیٹھنا یا دیگر مشاغل میں مصروف رہنا یہ فرض و واجب نہیں تھا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ اتنی دیر تک جاگتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو فجر آپ کی قضا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اب جاگنا بھی گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جتنی دیر جاگتے رہیں گے گناہ ملتا رہے گا۔ تو آپ چاہے کسی محفل میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن نماز فجر کی ادائیگی آپ پر فرض ہے۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم نیکیاں سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت کوئی نیکی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے اس نیکی کی آڑ میں اپنے فرض کو ضائع کر دیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حضور نے کیسی کامل نصیحت فرمائی کہ ابو ہریرہ محارم سے بچو۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں ہوں مال کی، یہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی ہو میرے پاس، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا۔ فرمایا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ہاں جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، جو توبہ کر لے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کہ اپنی زندگی ضروریات پر گزارو۔ اگر خواہشات پر گزارو گے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دو گے، کیونکہ ایک خواہش ہی ہے جو آپ کو حرام میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ خواہشات ہیں، فرمایا خواہشات جو ہیں وہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضروریات اللہ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ خواہش تو دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر جائز طریقے آپ کے پاس ہے اور آپ نے کوئی خواہش جائز طریقے سے پوری کر لی، یہ حرام نہیں ہے، لیکن خواہشات کے پیچھے حرام میں مبتلا ہو جانا یہ بڑی خراب بات ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال یمن کے قبیلہ آئے نجیب کا 13 افراد پر مشتمل ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک جوان نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے وفد میں جو 13 لوگ آئے تھے، یا رسول اللہ آپ نے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیا ہے۔ جسے جو حاجت تھی آپ کے دولت خانے سے اسے نصیب ہوئی، یا رسول اللہ میری حاجت بھی پوری فرما دیجئے۔ آپ نے سب کو عطا فرمایا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے پوچھا وما حاجتک، اے اللہ کے بندے تیری حاجت کیا ہے؟ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ یہ وہی بول سکتا ہے جسے اللہ نے عطا فرمایا ہو۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا مانگنا تھا، تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا تسأل اللہ ان یغفر لی ویرحمنی ویجعل غنای فی قلبی، یا رسول اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، میرے لیے 3 دعائیں فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ پہلی دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور وہ مالک کریم میرے حال پر رحم فرمائے۔ تیسری دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو غنی کر دے، کیونکہ دل کا غنا بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ حقیقت میں غنی وہ ہے جسے اللہ نے دل کا غنا دیا۔ دل کا غنی کون ہے؟ جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ غنی نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے لیکن دل چاہتا ہے اور ملتا جائے اور ملتا جائے اور مانگتا رہتا ہے، تو یہ تو محتاج ہے۔ دل کا غنی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ 3 دعائیں فرمائیے حضور نے۔ دعا فرمائی اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبی، یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اور اس کے دل میں غنا کو داخل فرما دے۔ آئندہ سال جب وہ حج کے دنوں میں منی میں اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے، اب اتنے سارے لوگ آئے تھے دعا کے لیے، اب اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کو یاد کون سے لوگ رہتے ہیں۔ پھر یمن کے جب لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آ کر ملاقات ہوئی، تو آپ نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو وہ یاد رہتے ہیں جو ان کے پاس اللہ مانگنے آتے ہیں۔ جو دنیا مانگنے آتے ہیں وہ ان کو یاد بھی نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس بڑی ادنا اور گھٹیا سی چیز مانگنے آئے۔ جو ان سے اللہ کو مانگنے آتے ہیں، جو طالب مولا بن کر آتے ہیں، اس لیے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ایک نقش بندی غفاری سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب بزرگوں کے پاس، ہمارے شیوخ کے پاس سلسلہ غفاریہ کے، ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا تو وہ ان سے پوچھتے تھے طالب مولا بن کر آیا ہے یا طالب دنیا بن کر آیا ہے۔ اگر وہ کہتا طالب دنیا، یعنی میں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے، اس کی سب کچھ اس کی دنیا داروں کی طرح سب خدمت بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے، سب کرتے۔ لیکن اگر وہ کہتا کہ حضور میں طالب مولا بن کر آیا ہوں، تو پھر اس کے ساتھ سلوک سالکوں جیسا کیا جاتا تھا کہ اب تو چونکہ ایک بڑے مقصد کے تحت آیا ہے تو اب تجھے ایک بڑے آزمائشوں والے راستے سے گزرنا پڑے گا، اس لیے وہ پہلے پوچھ لیتے تھے۔
کچھ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اپنی نگاہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ یمن کے لوگ ملے تو آپ نے ان یمنی لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کیسا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ اب انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما رأینا مثلہ، حضور ہم نے تو اس جیسا دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما رأینا مثلہ، یا رسول اللہ ہم نے اس کی مثل نہیں دیکھا۔ کس بات میں؟ اقنع منہ بما رزقہ اللہ، یا رسول اللہ اللہ نے جو اس بندے کو رزق دیا ہے اور جتنی اللہ نے اسے قناعت کی اور غنا کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس جیسا ہم نے بندہ یمن میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لارجو ان یموت جمیعا، اللہ نے اس کے دل کو ایسا غنی کر دیا ہے کہ اللہ اس کو اسی حالت میں اپنے پاس بلا لے گا، اسی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو حضور نے اسے عطا فرمایا۔ تو حرص کو، لالچ کو دل سے نکالیے۔ آپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت مشقت کام چھوڑ دیں آپ کہ دنیا کی لالچ میں پڑ گئی، یہ نہیں۔ محنت مشقت، کسب حلال، رزق کی تلاش، یہ صحابہ کا طریقہ سنت ہے، بلکہ حکم ہے۔ ہڈ حرامی، سستی، کاہلی منع ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں جناب ہم کام کریں گے تو یہ تو حرص اور لالچ ہے، نہیں، آپ محنت کریں۔ حرص اور لالچ، یہ حرص اور لالچ اس میں داخل نہیں ہے یہ کام۔ محنت کریں، مشقت کریں، جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور قناعت کریں۔ بڑھانے کے لیے حرام میں نہ پڑیں، سود پہ نہ پیسہ چلائیں، رشوت نہ لیں، مال بڑھانے کے لیے دھوکہ نہ دیں، یہ حرص اور لالچ ہے۔ محنت اور مشقت حرص اور لالچ نہیں ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے، خود حضور نے تجارت فرمائی ہے، بلکہ اس کے تو آپ نے اوصاف بیان کیے، خوبیاں بیان فرمائی کہ التاجر الصدوق الامین، ایک تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ شہداء، صالحین اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسا تاجر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نبیوں کے پیشے پر ہے وہ، تو ہرگز یہ منع نہیں ہے۔ تیسری نصیحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تم مومن ہو جائے گا۔ اب مومن کی پہچان یہی ہے، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اب دنیا والوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں کریں آپ، دنیا والوں کے ساتھ یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑے احسن انداز میں ملیں، اور گھر میں آپ جلاد بن کے رہیں، تو یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے قریب رہتے ہیں۔ پڑوسیوں کے زیادہ حقوق کیوں؟ ورنہ جو آپ کے شہر سے دوسرے شہر میں، وہ بھی تو مومن ہے، پڑوسی بھی مومن ہے آپ کا، لیکن پڑوسی کے حقوق کیوں؟ ایمان میں تو دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے قریب رہتا ہے۔ الحق للقریب، قریب کا حق زیادہ ہے، تو پھر جو آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے وہ کتنا قریب ہے؟ تو اس کے حق تو پڑوسیوں سے بھی زیادہ ہیں، پڑوسیوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اتنا صدقہ و خیرات نہ کرو کہ تمہارے بچے بھوکے رہیں، پھر تم ان کے لیے مانگتے رہو۔ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، پھر دوسروں کی طرف نگاہ کرو، پھر پڑوسیوں کو دیکھو، پھر دور جاؤ، پھر دور جاؤ، پھر دور چلے جاؤ، بالترتیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو حسن سلوک کا حکم دیا، اور مومن ہونا سب کو پسند ہے نا، مومن کی نشانی بتا دی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کیا انداز ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ کون، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں؟
فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم اپنے پڑوس میں کیا کردار رکھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں رائے لینی ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھو، کیونکہ وہ اس کے صبح شام کے حالات سے واقف ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ پھر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے پڑوسی سے پوچھو یہ کیسا ہے۔ آپ رشتہ کرنے جاتے ہیں تو پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں، دوسرے شہر والوں سے نہیں، کیونکہ پڑوسی زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اس کے حالات سے واقف ہے۔ تو جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہیں، حضور نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں۔ اب وہ ساری چیزیں غور کریں، ہمارے شور و غل سے، ہمارے کردار سے، ہماری نگاہوں سے، ہمارے طرز عمل سے، ہمارے لین دین سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم اپنے تئیں مومن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں ہے۔ چوتھی نصیحت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمائی، جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ کیسی حدیث ہے؟ ایک اس نصیحت پر اگر ہم عمل کر لیں نا، سارا مسئلہ ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور پڑوسی، میں آپ کا پڑوسی، آپ میرے پڑوسی، پھر کوئی آپ سے آگے والا پڑوسی، پھر وہ پڑوسی، پھر وہ پڑوسی، پورا یہ ہمارا محلہ 11F کو لے لیں، سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں یا نہیں؟ اور سب ایک دوسرے کا لحاظ کریں تو بتائیے کسی گلی میں کوئی شرارت ہوگی؟ آپ اندازہ تو لگائیے حضور کے فرمان کتنے اعلیٰ ہیں۔ پھر ایک علاقہ دوسرے علاقے کا پڑوسی، ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی، ایک صوبہ دوسرے صوبے کا پڑوسی، صرف پڑوسی والی نصیحت پر عمل کر لیں تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اور اس حدیث پر عمل کر لیں، جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ وہی پسند کریں گے۔ آپ فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آج مسلمان حکمران ہوں، مسلمان صاحب اقتدار ہوں، ان کی زبانیں کیوں نہیں کھل رہی؟ ان کی طاقتیں کیوں استعمال نہیں ہو رہی؟ اگر تمہارے بچوں کے لیے تم پر یہ دن آ جائے، تمہارا کردار کیا ہوگا؟ تم اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ تو پھر اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت نصیحت ارشاد فرمائی، ہم پسند نہیں کرتے ہم سے کوئی دھوکہ کرے، ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کوئی دھوکہ کرے، پھر اپنے بھائی سے دھوکہ کیوں کرتے ہو؟ ہم پسند نہیں کرتے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے گھر میں بد نگاہی کا، زنا کا معاملہ کرے، اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی سر عام ذلیل و رسوا کرے، اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ کتنی جامع حدیث ہے۔ ایک وکیل ہے، جج ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ وہ پسند نہیں کرتا کوئی غلط دوائی لکھے، کوئی میرے حق میں غلط فیصلہ کرے، میں کسی کا جھوٹا مقدمہ لڑوں، پھر دوسرے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ بڑی کمال حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک جب ذہن میں آتی ہے تو انسان کا قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے ہر معاملے میں۔ کوئی چیز بیچنے جاؤ اور یہ خیال آ جائے، حضور نے فرمایا تھا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو۔ بتاؤ عیب والی چیز کیسے بیچو گے اگر حضور سے محبت کرتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کچھ مطلب ہر بات پر یہ حدیث پاک ہے، وقت مختصر ہے، زیادہ مثالوں کی طرف ہم نہیں جاتے۔ آخری نصیحت جو حضور نے فرمائی، ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سرکار اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی اس بارے میں فرمایا، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب مردہ دل کی یہ پہچان ہے کہ اسے نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، یہ مردہ دل کی پہچان ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے دل مردہ ہیں یا زندہ ہیں تو دیکھ لیجئے ہم پر نصیحت اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اللہ کا ذکر سن کر ہمارے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
علامہ اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اگر تجھے لا علاج مرض لگا ہوا ہے تو اس لیے ہے کہ تیرا دل مردہ ہو گیا ہے، اسے زندہ کر۔ اور دل کو مردہ کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب ہے کہے مار کے ہنسنا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کو میں نے کبھی بھی اتنے کہے مار کے بلند آواز سے ہنستا نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آیا ہو۔ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم کیا ہے؟ مسکرانا، کہ آپ کے ہونٹ ظاہر ہوں لیکن آواز نہ نکلے، یہ تبسم ہے۔ اور ہلکی سی آواز نکلے کہ آس پاس کا ایک آدھ آدمی سن لے، یہ ضحک ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ حضور اتنی آواز سے بھی مسکرائے کہ برابر والوں نے سنا ہے، لیکن اس طرح کہے مار کے ہنسنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ سرکار کبھی اس طرح نہیں ہنسے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی فکر آخرت میں رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فکر میں رہتا ہے، وہ کبھی کہا مار کے نہیں ہنستا۔ یہ بھی اس کی پہچان ہے جس کا دل مردہ ہے۔ اس کی پہچان میں سے یہ پہچان بھی بتائی کہ وہ کہے مار کر ہنسے گا، بڑی اونچی آوازوں سے ہنسے گا۔ اللہ کریم ان 5 نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی بالخصوص اور بالعموم مسلمان جہاں کہیں ظلم کا شکار ہیں، اللہ کریم ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔